اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارے ملنے کا مقصد فقط یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں، ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنا تجزیہ کریں کہ میں کون سے اعمال کر رہی ہوں، دائیں ہاتھ والے کہ بائیں ہاتھ والے، میں کس کو راضی کر رہی ہوں، اللہ کو راضی کر رہی ہوں یا خود کو راضی کر رہی ہوں۔ آج ہم نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، کیونکہ جو لوگ محاسبہ کرتے ہیں نا، جو اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنا تجزیہ کرتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر اور تفکر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھیں عبادت ہے، یہ بات نوٹ کریں جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، یہ بھی عبادت ہے، غور و فکر کرنا، اپنے زندگی کے راستے پر اور مقصد پر اور منزل پر غور کرنا، یہ عبادت ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اسی لیے فرمایا ہے کہ تفکر تدبر کرنا جو ہے یہ عبادت ہے، کیونکہ جب ہم تفکر تدبر کریں گے نا، غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، تو ہی ہم اپنی اصلاح اور تزکیہ اور تقوی کی طرف آئیں گے۔ لیکن وہی بات ہے کہ شیطان ہمیں غور و فکر کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے بس دنیا جو مل رہی ہے سامنے ہے نا، جو سامنے ہے، کھانا پینا، اچھا لباس، گھر، بس یہ نعمتیں جو تجھے ملی ہوئی ہیں نا، اس میں بس اپنا وقت اچھا گزار، عیش کر، من موجی والی زندگی گزار۔ جو شیطان ہے وہ ہمیں غور و فکر کرنے، سوچنے سمجھنے نہیں دیتا۔ اور یہ ذرا نوٹ کریں، میں کہتی ہوں شیطان کی چالاکی کہ وہ قرآن کی طرف ہمیں غور کرنے نہیں دیتا، لیکن دنیا میں کوئی بات کرے گا نا، کہے گا اس کی بات کو ذرا سوچ، اس نے کیا کہا ہے تجھے، دیکھ ذرا اس نے تجھے کیوں کہا ہے، اور ذرا پتہ کر اس نے تجھے کہہ کیسے دیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح شیطان مکاری ہمارے ساتھ عیاری کرتا ہے، چال بازی کرتا ہے۔ دنیا کی جو لغو باتیں ہیں نا، فضول باتیں، اس میں کہتا ہے غور و فکر کر۔ جتنا ہم دنیا کی باتوں میں غور و فکر کرتے ہیں نا، ہمیں سٹریس ہونے لگ جاتا ہے کہ فلاں نے مجھے یہ بات کہی، کیوں کہی، مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے دکھ ہوا۔ تو یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ دنیا کی باتوں کو وہ کہتا ہے غور و فکر کر، پکڑ دنیا کی باتیں، پکڑ اور دل پہ لگا، اور پھر تو جھگڑے فساد کر۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ شیطان کس مکاری کے ساتھ ہمیں گھیرتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی عقل مندی ہے، میں نے فلانے کی بات فوراً سمجھ لی۔ اتنا نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے شیطان ہے جو تمہیں دنیا کی باتوں کی طرف لگا بھی رہا ہے اور دنیا کی باتیں تمہیں سمجھا بھی رہا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم اندر ہی اندر ابلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے موقع ملا میں بھی اس کو سناؤں گی۔ اندر ہی اندر ہم ابلتے رہتے ہیں، شیطان ہمیں ہر روز آ کے ورگلاتا ہے، بھڑکاتا ہے، اور پھر اینڈ پہ ہمیں لڑاتا ہے، اور وہ اپنے مکر میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ اللہ والوں سے ساتھ چھوٹے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو گہری باتیں بتا رہی ہوں۔ شیطان یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی کتاب چھوڑ، نماز چھوڑ، قرآن چھوڑ، حج چھوڑ، نہیں، شیطان ایک چیز چھڑاتا ہے کہ اللہ والوں کا ساتھ چھوڑ دے، انعمت علیہم کا ساتھ چھوڑ دے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم اللہ والوں سے تعلق توڑ لیں گے، منہ موڑ لیں گے، تبھی تو شیطان زیادہ آئے گا۔ وہ کہے گا قرآن بھی پڑھ کے چھوڑ دے، نماز پڑھ کے چھوڑ دے، کلمہ پڑھ کے چھوڑ دے۔ آپ کو گہری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں کو جگاتے ہیں، ہمارے پردے ہٹاتے ہیں، ہمیں حقیقت دکھاتے ہیں، ہمیں رب سے ملاتے ہیں۔ اور یہی تو شیطان حملہ کرتا ہے
کہ میں اس شخص کا تعلق اللہ کے بندوں سے توڑوا دوں، کسی طرح چھڑا دوں، تاکہ یہ میرے پنجے میں پوری طرح پھنس جائے، جکڑا جائے، کیونکہ یہ جب خود ہی قرآن پڑھے گی تو اسے سمجھ تو کچھ آنی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور شیطان ہمیں تسلیاں دیتا ہے کہ تو نے قرآن سارا پڑھا ہوا ہے گھر بیٹھ کے، تو کلمہ بھی پڑھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے۔ اس طرح شیطان ہمیں ورغلا کے، اللہ والوں سے ہٹا کے، گھروں میں بٹھا کے اور فتنوں میں پھنسا کے رکھتا ہے، اور ہم کسی بھی منزل پر، کسی بھی مقام پر پہنچ نہیں پاتے۔ اس بات پہ غور کریں ذرا۔ اور ہمارے ذکر کی محافل کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی منزل پر پہنچ جائیں، کسی مقام کو حاصل کر لیں، کولو کے بیل کی طرح گھر بیٹھ کے صرف قرآن ہی نہ پڑھتے رہ جائیں، صرف کلمہ ہی نہ پڑھتے رہ جائیں، صرف نمازیں ہی نہ پڑھتے رہ جائیں۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ نے سمجھایا ہے، کوئی مقام حاصل کرو، پہلے راستہ لو صراط المستقیم کا، اللہ کا منشور لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ میں نے چلنا ہے، اور پھر میں نے قرآن کے دستور کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آپ دیکھیں یہ باتیں شیطان آپ کو سمجھنے نہیں دیتا۔ شیطان کہتا ہے بس قرآن پڑھ لیا اتنا ہی کافی ہے، ختم کر لیا بس بہت، جنت کما لی تو نے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرا آپ سے ہمیشہ ملنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یا اللہ یشرح صدر، سینے کھول دے مولا، پردے ہٹا دے، یہ وہ جو مہر لگی ہوئی ہے شیطان نے، جو ہمارے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اندھیرے ڈالے ہوئے ہیں، حجابات ڈالے ہوئے ہیں، یا اللہ وہ حجابات اٹھا دے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ قرآن تو آپ گھر بھی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ آپ نے نہیں پڑھا ہوا، بڑی بار ختم کیا ہوا ہے۔ تو بات وہ ہے کہ تفکر، تدبر، تفقہ اور تزکیہ اور طہارت اور تقوی حاصل کیا جائے، جو آپ خود سے حاصل کر نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ نے وہ راستہ نہیں لیا، وہ مجاہدے نہیں کیے، وہ منزلیں طے نہیں کی جو اللہ نے حکم دیا ہوا تھا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم مل کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہمارے بھی پردے ہٹائے، ہمارے بھی اللہ نصیب جگائے، ہمیں بھی اللہ ہوش و حواس عطا فرمائے، شعوری آگاہی، قلبی بیداری عطا فرمائے، تاکہ ہم خود شناسی اور حق شناسی، پہلے خود کو پہچانیں پھر رب کو پہچانیں، اور پھر اللہ کا دیا ہوا راستہ صراط المستقیم، اور پھر اللہ کا دیا ہوا وعدہ، کلمے کا وعدہ نبھانا ہے، پھر اللہ کا دیا ہوا دستور، یہ میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، یہ سب پہچانیں۔ ہم خود کو پہچانیں گے نا پہلے ہم، پھر ہم رب کو، رب کے دیے ہوئے وعدے کو، رب کے دیے ہوئے راستے کو، رب کے دیے ہوئے کلام کو، اور پھر اللہ کے دیے ہوئے جو مقامات ہیں ان کو پہچانیں گے۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیوں ملتے ہیں؟ ہم پہچان کے لیے ملتے ہیں، اپنے عرفان کے لیے کہ میں کیا ہوں، اپنے عرفان کے لیے، رب کی پہچان کے لیے، راضی رحمان کے لیے اور جنتان کے لیے ہم ملتے ہیں۔ تو آپ سوچو یہ ملنا عام نہیں ہے، یہ بڑا خاص ہے، کیونکہ اس ملنے سے ہمیں پھر اخروی درجے ملنے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں آپ کو بار بار یاد دلاتی ہوں کہ من پاک اور نیت صاف لے کے آیا کرو کہ میں رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ کے لیے جا رہی ہوں، میں تجاہدوا فی سبیل اللہ کے لیے جا رہی ہوں، میں من کا تزکیہ لینے کے لیے جا رہی ہوں، میں اللہ کی خشیہ لینے کے لیے جا رہی ہوں، میں اطیع اللہ اطیع رسول کا طریقہ، نبی کا اسوہ حسنہ لینے کے لیے جا رہی ہوں، میں نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت بڑے سودے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ لینے آئے ہوئے ہو نا، یہ بہت بڑے سودے ہیں
کیونکہ یہ اللہ کے سودے ہیں، یہ جنتوں کے سودے ہیں، یہ آخرت کے سودے ہیں، اور یہ وہ سودے ہیں جو دنیا کی کسی دکان پر نہیں ملتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سودے صرف قرآن سے ملتے ہیں، اور ملتے بھی ہر کسی کو نہیں ہیں، یہ ان کو ملتے ہیں جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، جنہوں نے زندگی راضی رحمان میں گزاری ہوتی ہے نا، ان کو پھر اللہ عباد الرحمن کہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں قرآن پاک میں درجات، مقامات عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ ہی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جو نور میں نے تمہیں دیا ہے، جس طرح تمہارا سینہ کھولا ہے، اب جاؤ اس کو پھیلاؤ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ داعی الی الخیر بن جاؤ، داعی الی اللہ بن جاؤ، یہ فرض ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ اب مجھے جو نور ملا ہے اس کو میں ہی لے کے بیٹھ جاؤں۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ جو میں نے تمہیں طہور دیا ہے نا، قرآن سے میں نے تمہیں نور سرور دیا ہے نا، اب جا کے یہ میرے بندوں میں بانٹو، انہیں بھی رستہ دکھاؤ، ان کے بھی پردے ہٹاؤ، کیونکہ عام لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ دیکھیں سورۃ مومن آج میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ سورۃ مومن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو عام لوگ ہیں نا، لا یعلمون، انہیں کچھ پتہ نہیں، اپنا نہیں پتا، رب کا نہیں پتا، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کہیں فرماتا ہے یہ جو عام لوگ ہیں نا، لا یشکرون، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اسی کی نعمتیں کھاتے ہیں، اسی کا رزق لیتے ہیں، اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ نہیں؟ بتائیں، لا یعلمون لا یشکرون۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے عام لوگوں کا حال کیا ہے؟ کہ انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہے، کلمہ پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ فانا توفکون، اس کے بعد کدھر جا رہے ہو؟ کلمہ رب کا پڑھا ہے اور دور دنیا کے پیچھے رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ عام لوگوں کا حال ہے، کلمہ صرف منہ زبانی پڑھتے ہیں، صرف کہتے ہیں نا لسانی کلمہ پڑھتے ہیں، عملی نہیں پڑھتے کہ میں نے اس کلمے کے مطابق چلنا ہے۔ یہ کلمہ میں جو پڑھ رہا ہوں نا، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد میں نے ہو کی طرف جانا ہے، الا اللہ، اس کے بعد میں نے دنیا کی طرف نہیں دوڑنا، لا الہ کو ڈھونڈنا ہے، اور الا اللہ پہ میں نے کھڑے رہنا ہے، جو مرضی ہو جائے، چاہے مجھے نفع ملے یا نقصان ملے، میں نے الا اللہ پہ کھڑے رہنا ہے۔ اور اگر نہیں کھڑے رہو گے نا تو اللہ فرما رہا ہے فَأَنَّا تُوفَكُونَ، کہاں بھٹک رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ یعنی کلمہ پڑھ تو لیا ہے، کہہ تو دیا ہے، اس کو نبھا کیوں نہیں رہے؟ اس کو نبھا کیوں نہیں رہے؟ آپ مجھے بتاؤ ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے توفکون نہیں ہونا، میں نے اس کلمے کو نبھانا ہے۔ آپ ذرا نقطے نوٹ کریں میں آپ کو کیا سمجھا رہی ہوں۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے، اللہ بتا رہا ہے۔ ہم عام لوگ ہیں کہ نہیں؟ بتائیں، ہم لا یعلمون، اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، میں آپ کو صاف بتا رہی ہوں۔ ہم لا یشکرون، شکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے فَأَنَّا تُوفَكُونَ، کلمہ پڑھ کے کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کا کلام صرف پڑھ رہے ہو، اس کی پیروی کیوں نہیں کر رہے؟ یہ عام لوگ ہیں، آج عام لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہا ہے اسی سورۃ مومنون میں کہ یہ جو اللہ کی آیات ہے نا، بِآیاتِ اللہِ یجحدون، کیوں انکار کر رہے ہو؟ یعنی تم آیتیں پڑھتے بھی ہو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط المستقیم پر چلو، اللہ بلا رہا ہے، اللہ تمہیں بتا رہا ہے چلنے کا راستہ، زندگی کا راستہ صراط المستقیم ہے، پھر کیوں نہیں چلتے؟ پھر کیوں صراط النفس، صراط الخوا، خواہشات کے پیچھے
صراط الجحیم، جہنم کے راستے پر خوشیاں رونقیں دنیا کے مرتبوں کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ کیوں یجحدون، کیوں تم اللہ کے آیات کا انکار کر رہے ہو؟ اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں نا، تو یہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو کافرون ہیں۔ آپ دیکھیں، لا یعلمون، لا یشکرون، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر بھاگ رہے ہو قرآن چھوڑ کے؟ اور آیات سے یجحدون، انکار کر رہے ہو۔ تو یہ سارے جرائم ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جرائم ہیں سارے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جرم ہم کر رہے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اتنے ہم عادی ہو گئے ہوئے ہیں۔ عادی مجرم ایک لفظ ہوتا ہے نا، عادی مجرم، وہ ڈرتا ہی نہیں ہے، نہ شرم نہ کچھ۔ ہم وہ پکے ڈیٹ قسم کے لوگ ہو گئے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، دن رات پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، نہ سوچتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ کسی سے پوچھتے ہیں بھائی صراط المستقیم کہاں ہے؟ اللہ بار بار کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ کہاں ہے، نشانیاں کیا ہیں، کہاں ملے گا، کیا علامتیں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، پڑھ قرآن رہے ہیں لیکن اندھوں کی طرح پڑھ رہے ہیں، سمن بکمن۔ اور جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے نا کہ میں جو لوگ اپنے نفس خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات اور جذبات کے پیچھے چلتے ہیں نا جو لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ دلوں پر اور کانوں پر جن کے مہر لگی ہوتی ہے نا، ان کے کچھ پلے نہیں پڑتا۔ وہ سن بھی لیں تو ایسے ہی ظاہر کرتے ہیں ہم نے کچھ سنا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی فرق پڑا ہی نہیں۔ تو یاد ہے جو میں نے آپ کو اس دن پڑھ کے سنایا تھا سورہ جاسیہ کی آیات، کہ جو سنی انسنی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے عذاب علیم، درد والا عذاب، اور جو سن کے مذاق اڑاتے ہیں کیسے چلیں، ہو ہی نہیں سکتا، بڑی گرمی ہے، کس طرح ہم شریعت کی پابندی کریں اور سارے حجاب اور اپنے آپ کو کور کریں، بہانے بناتے ہیں، صراط المستقیم پہ کیسے چلیں، اولاد نہیں چلے گی ساتھ، مذاق اڑاتے ہیں نا جو لوگ، ان کے لیے عذاب مہین۔ اور جو سن کے بھی اپنی روش نہیں بدلتے ان کے لیے عذاب عظیم۔ وہ یاد ہے 3 عذاب جو اس دن سنے تھے؟ بھولے تو نہیں نا آپ؟ کچھ یاد رکھا کریں تاکہ ہمارا حال بدلے، کچھ یاد رہے گا تو حال بدلے گا نا۔ اس لیے میں آپ سے بار بار کہتی ہوں دنیا کی باتیں چھوڑ دو، اب رب کی باتیں سنو، رب کی باتیں یاد رکھو، رب کی باتوں کو دل میں بساؤ، دل میں لگاؤ کہ میں نے عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب عظیم سے بچنا ہے۔ اب میں نے کبھی بھی قرآن پڑھ کے چھوڑنا نہیں، قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اب میں نے اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے چھوڑنا نہیں، میں نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ کے چھوڑنا نہیں، کلمے کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اب میں نے درود پاک پڑھ کے چھوڑنا نہیں، درود والے کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اب میں نے کلمہ پڑھ کے بھلا نہیں دینا جو اللہ فرما رہا ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ اب کدھر جا رہے ہو؟ کلمہ میرا پڑھا ہوا ہے اور دوڑ دنیا کے پیچھے رہے ہو۔ اب میں نے وہ نہیں بننا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں، کون سی چیز قرآن سے بہتر ہے؟ اب میں نے آیتوں کے ساتھ یجحدون، آیتیں پڑھ کے میں نے انکار نہیں کرنا، اب میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور اللہ یہی تو بتا رہا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تمہیں میں نے عقل نہیں دی؟ تم دیکھتے نہیں ہو کس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، کس طرح سارا تمہاری آنکھوں کے سامنے سارے مراحل ہوتے ہیں، نطفہ، علقہ، سارا بچے کے مراحل سے وہ طفلہ بن کے جب دنیا میں آتا ہے تو کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھاپے میں دنیا سے چلا جاتا ہے، نہیں تم دیکھ رہے؟ ہر بندہ آتا ہے پھر وہ بوڑھا ہو کے چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بیماری میں، کوئی کس طرح۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟
تمہیں دنیا کا نظام نہیں سمجھ آ رہا؟ ایک پھول کھلتا ہے، پھر وہ مرجھاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح تمہاری زندگی ہے، بچپن، جوانی، اور پھر پختہ عمر، اور پھر بڑھاپا، بیماری، اور دنیا سے چلے گئے. کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے. افلا تعقلون، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ سمجھاتا ہے پھر بھی تم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہو، حالانکہ ہر شخص دنیا سے جا رہا ہے. تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اور تم انا یسرفون، کہاں بھٹک رہے ہو؟ اللہ بار بار جگا رہا ہے، آیتیں چھوڑ کے، قرآن چھوڑ کے، کلمہ چھوڑ کے، صراط المستقیم چھوڑ کے. انا یسرفون، کہاں بھٹک رہے ہو؟ نفس کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، خواہشوں کے پیچھے، راحتوں کے پیچھے، زینتوں کے پیچھے، عزتوں کے پیچھے کہاں بھاگ رہے ہو؟ اگر تم یہی سب کرتے رہے نا، اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے منہ موڑتے رہے، قرآن کو پڑھ کے جھٹلاتے رہے، قرآن کی نہیں مانی، جو دل کی من مانی، اپنی مانی، قرآن کی نہیں مانی، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر اللہ کہتا ہے تو جلد اپنا انجام دیکھ لے گا. پھر تیرا انجام وہی ہوگا جو پہلے ظالموں کا ہوا ہے، جو پہلے جاہلوں کا ہوا ہے، جو پہلے غافلوں کا ہوا ہے. اور وہ پتہ ہے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ آگے سورت مومن میں 71 آیت میں سمجھا رہا ہے، وَإِذَا الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، جب ان کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے اور ان کے پیروں میں زنجیریں ہوں گی اور انہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. سوچیں ذرا، اللہ پورا نقشہ کھینچ رہا ہے. فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، کھولتا ہوا گرم پانی ان کے سروں پر انڈھیلا جائے گا اور پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا. دیکھیں آپ ذرا نوٹ کریں، کھولتا ہوا گرم پانی سروں پر ڈالا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس دماغ میں تکبر بڑا تھا. میری زندگی، میری مرضی، جو میرا دل کرے میں نے وہ کرنا ہے، میری اولادیں، میری رونقیں، میری خوشیاں، میں بڑی تھی تیرے دماغ میں. تو پھر اللہ کیا کہے گا؟ کھولتا ہوا گرم پانی اس کے سر پر ڈالو ذرا. وہ کہتے ہیں نا اس کا دماغ ذرا ٹھکانے آئے، اور اسے گھسیٹ کر، یہ بڑا اسے جو تھا نا، میری عزت ہو، سب لوگوں میں میری عزت ہو، میرا نام ہو، میری شہرت ہو. اللہ کہتا ہے ثم فی النار یسجرون، اس کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے، آج گھسیٹو اس کو ذرا. بڑا یہ پھرتا تھا نا بڑی بڑی اعلیٰ گاڑیوں میں اور بڑے اعلیٰ شاندار گھروں میں یہ رہتا تھا نا، اور بڑے ان کے نام اور مقام تھے نا دنیا کے. آج ذرا اس کو گھسیٹ کے، آپ ذرا تصور کریں نا، آپ کوئی آپ کو گھسیٹے نا ذرا سڑک پہ، تو آپ کو کتنا لگے گا؟ تو میری تو ساری عزت، میری تو آج بہت ہی ذلالت ہو گئی، مجھے گھسیٹا کسی نے. سوچیں ذرا، آپ تصور کریں، آپ حشر کی ذلت سے بچنا چاہتے ہیں نا، دنیا میں کوئی گھسیٹے تو ہمیں برداشت نہیں ہے. تو اللہ تو فرشتوں سے کہہ رہا ہے اس کے اوپر پہلے کھولتا ہوا گرم پانی ڈال. کوئی ذرا سا پانی گرم ہو تو بندہ ہاتھ جل جاتا ہے. اللہ کہے گا کھولتا ہوا پانی اس کے سر پر ڈالو اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو جا کے. کیونکہ یہ کیا کرتا تھا؟ یہ کیا کیا کرتا تھا؟ یہ اپنی خواہشات، اپنے مفادات اور اپنے جذبات کے پیچھے چلتا تھا. اللہ کی آیات، اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول اور صراط المستقیم اور کلمے کی پیروی نہیں کرتا تھا. من دون اللہ،
یہ اللہ کے کام چھوڑ کے اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا. مجھے خوشیاں چاہیے, مجھے رونقیں چاہیے, مجھے آرام چاہیے, مجھے عزت چاہیے, مجھے مقام چاہیے, اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا. تو آج اس کو گھسیٹو, پھر اللہ پوچھے گا اب کہاں ہیں تیرے وہ سارے, اینا ما کنتم تشرکون, کہاں ہیں وہ تیرے ساری رونقیں, پیارے, خوشیاں والے, وہ جن کے پیچھے تو دوڑتا تھا, جن کے ساتھ تو ہر وقت خوشیاں رونقیں انجوائے کرتا تھا, آج کہاں ہیں؟ اور آگے دیکھیں اب آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالکم, یہ وہ لوگ ہیں, بما کنتم تفرحون, تفرحون فی الارض بغیر الحق, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ناحق خوشیاں منایا کرتے تھے, ایویں ہی خوش ہوتے پھرتے, ایویں ہی خوش پھرتے ہیں. ناحق خوشیاں اللہ کہتا ہے, نہ تقویٰ ہے, نہ ایمان ہے, یعنی نہ صراط المستقیم ہے, نہ کلمے کا وعدہ ہے, نہ نبی کا اسوہ حسنہ ہے, نہ من کا تزکیہ ہے, ایویں ہی خوش پھر رہے ہیں. کھایا پیا, موج مستی کی, اس طرح یہاں چرے وہاں بیٹھے, جانوروں کی طرح کھایا پیا, اپنی خواہشات, اپنی خوشیاں پوری ہوئی, خوش بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, پارٹیاں کر رہے ہیں, دعوتیں کر رہے ہیں, لوگوں سے مل ملا کے خوش بیٹھے ہوئے. ہمیں پتہ ہے یہ جرم ہے, خوش دنیا میں پھرنا. تفرحون, تفرحون بھی جرم ہے. اللہ کہتا ہے یہ جو کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈالا ہے اور جہنم میں انہیں گھسیٹ کے لے کے جاؤ, یہ سارا اس کے ساتھ, ان کے ساتھ پتہ کیوں ہوا ہے؟ بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق, بغیر حق کے دنیا میں یہ خوش پھرا کرتا تھا. تفرحون, مال دنیا کا دے کے خوش ہوتا تھا, دولتیں, رونقیں, اولادیں, عزتیں دے کے خوش ہوتا تھا, ایویں ہی خوش پھر رہا ہے بغیر الحق. اس کا حق بھی نہیں بنتا تھا خوش ہونے کا. خوش تو تب ہوتا, اللہ سے سودا کیا, رب سے سودا کیا میں نے, اپنی جان اور مال کا, میں خوش ہوں, میں رسول کی پیروی کرتی ہوں, میں خوش ہوں. یہ تو حق ہے نا, یہ تو حق ہے خوش ہونا. اگر اللہ سے سودا کیا ہے تو خوش ہونا حق ہے, حق بنتا ہے جسے کہتے ہیں نا. اگر قرآن سے تزکیہ, طہارت, تقویٰ, نور لیا ہے تو حق ہے خوش ہو, خوش ہونا چاہیے. اللہ بھی ایسے لوگوں کے دلوں پر نور اور سکینہ نازل کرتا ہے جس نے رب سے سودا کیا ہوا ہے, جو صراط المستقیم پہ چل رہا ہے, جو زندگی کلمے کا وعدہ نبھانے میں گزار رہا ہے, جو نبی کے اسوہ حسنہ کی پیروی کر رہا ہے, جو نفس کشی کر رہا ہے, اس کا تو حق بنتا ہے کہ وہ خوش ہو. جہاں بھی بیٹھا ہے, فقیری میں چاہے بیٹھا ہوا ہے, غریبی میں بیٹھا ہوا ہے, مسکینی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے دل کو خوشی, اللہ نے خوشی میں بٹھایا ہوا ہے کیونکہ تو حق پر ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ہیں بغیر حق, بغیر حق کے دنیا میں تفرحون, خوش پھر رہے ہیں, کھایا پیا خوش, کپڑے پہنے مہنگے سے مہنگے خوش, بڑے بڑے گھر ہیں خوش. اللہ کہتا ہے ایسی خوشیاں بغیر الحق, یہ تیرا حق نہیں بنتا خوش ہونے کا. یہ کوئی خوش ہونے کی باتیں؟ یہ چیزیں تو میں نے فرعون کو دی ہوئی تھی, نمرود کو دی ہوئی تھی, عاد اور سمود کو دی ہوئی تھی, جو قومیں تباہ ہو گئیں ان کو یہ چیزیں ملی ہوئی تھی, تو یہ تو کوئی خوش ہونے کی بات ہی نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتاؤ ذرا, اپنا جائزہ لیں, ہمارا حال یہ ہے کہ نہیں؟ ویسے بتائیں, ہم بھی دنیا دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, بڑے گھر, رونقیں, بڑے بڑے کہتے ہیں نا جائیدادیں, کپڑے اچھے اچھے دے کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ بغیر الحق, یہ تیرا حق نہیں تھا ان چیزوں پر خوش ہونے کا, لیکن تو خوش ہوتا تھا نا. تو پھر اللہ آخرت میں کیا کہے گا؟ اس کو گھسیٹ کے لاؤ, اب ذرا اس کو ذلیل کرو, ذرا اس کو پتہ چلے کہ تو کس بات کی خوشیاں مناتا تھا, کس بات کا تجھے خوشی چڑھی ہوئی تھی دنیا میں. کیا تھا تو؟ تقویٰ تھا تیرے پاس؟ تقویٰ تو نہیں تھا تیرے پاس. حق سے تو اندھا بنا ہوا تھا اور تو دنیا میں خوش پھر رہا تھا. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, یہ آیت 75 ہے سورۃ مومن کی, جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں. وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ, یہ اگلا جرم ہے. دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں یہ جرم ہے. ہم کہتے ہیں جرم صرف یہ ہوتا ہے میں نے کسی کا حق مارا, کسی کے اوپر ظلم کیا, زیادتی کی, کسی کی میں نے کہتے ہیں نا چغلی کی, وہ اور بڑا جرم ہے.
لیکن یہ وہ جرم ہیں جو بنیادی ہیں. تفرحون، تمرحون. تمرحون کا مطلب ہوتا ہے اترانا. تو اترایا کرتا تھا، دیکھو ہمارا گھر اب بڑا ہو گیا ہے، دیکھو ہم نے کتنی مہنگی گاڑی لی ہے، اب ہمارے پاس بڑی جائیدادیں ہو گئی ہیں. فخر کرنا، تمرحون. آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اترانا. میرے بچے بڑے فرمانبردار ہیں، میرے بڑے بیٹے ہیں، میرے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہیں. تمرحون، کس بات پہ تو اترایا کرتا تھا؟ تو اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے یہ جرم کیے ہوئے ہیں نا، ذرا پھر سن لیں. یہ وہ جرم ہے جن کو ہم جرم سمجھتے ہی نہیں سمجھتے نا. ہم کہتے ہیں اللہ کا بہت کرم ہے، بہت فضل ہے، بڑے بڑے گھر، اتنے تابع دار بیٹے. میں آپ کو بتاؤں، بیٹے اور گھر اور مکان اور جائیدادیں یہ ابو لہب کے پاس بھی تھیں، ابو لہب کے پاس. اور آخر میں اللہ نے کیا کہا؟ کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا. اتراتا تھا، وہ بھی اترایا کرتا تھا، وہ بھی خوش پھرا کرتا تھا. میرے جیسی طاقت کسی کی نہیں، میرے جیسی عزت کسی کی نہیں، میرے جیسی دولت کسی کے پاس نہیں ہے. تو اترانے کا انجام دیکھنا تو ابو لہب کو دیکھ لو، ابو جہل کو دیکھ لو. ہم بھی جاہل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بتائیں؟ ہم بھی غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے بھی انہی سے لیا ہوا ہے، ابو جہل سے، ابو لہب سے. تمرحون، اترانا. تفرحون، خوش ہونا، دنیا دیکھ دیکھ کے خوش ہونا، دنیا لگا کے سجا کے خوش ہونا. تو پھر دیکھیں، یسرفون، آیتوں سے منہ موڑنا، آیتوں کو سن کے جھٹلانا. اور پھر توفقون، دنیا میں گھومنا پھرنا. اور پھر اینا تذہبون، اپنی مرضی کے کاموں میں لگے رہنا، اللہ کے کام نہ کرنا. اور پھر یجحدون، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا. یہ ہیں جرائم جو ہم کر رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہے اور اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں. اسی لیے میں آپ سے بار بار کہتی ہوں، قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو تم کیا ہو. یہ میں نے آپ کو پوری فہرست آج قرآن سے بتائی ہے کہ اللہ کے مجرم کون ہیں. جو کلمہ پڑھ کے بھولے ہوئے ہیں. فَأَنَّا تُوفَقُونَ، دنیا میں گھوم رہے ہیں، قرآن پڑھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں. یجحدون، انکار کر دیتے ہیں. تذہبون، قرآن پڑھتے ہیں، پیروی نہیں کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے مزید کہ ایسے لوگ تعقلون، عقل ہونے کے باوجود جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. انا یسرفون، کہاں بھٹک رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے بھٹکتے پھر رہے ہیں. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یسجرون، ان کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تفرحون، خوش پھرا کرتے تھے، اور تمرحون، اور دنیا پر اترایا کرتے تھے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جرم ہے، ہم نے اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالنی ہیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ ہم اپنے اندر سے یہ جرم نکالیں. جب تک ہم جرم کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے. ہم نے اللہ کا محرم بننا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب تک ہمیں یہ پتہ نہ چلے جرائم کیا ہیں، تب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ چیزیں چھوڑنی ہیں. ہم اس کو نارمل سمجھتے ہیں. تفرحون، خوش ہونا، تمرحون، اترانا، یجحدون، انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا، تذہبون، دنیا کی طرف دوڑنا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کو یہ باتیں سخت ناپسند. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کرے آپ کو آج شعوری آگاہی ملے قرآن سے، تاکہ آپ کلمہ پڑھ کے چھوڑے نہیں، کلمے کا وعدہ نبھائیں. قرآن پڑھ کے منہ موڑے نہیں، قرآن کی پیروی کرنے والے بن جائیں. اور اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسوہ حسنہ کے بارے میں پڑھ کے منہ نہ موڑیں، رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ اور جو بھی نعمتیں دیکھیں ہمیں دنیا میں ملی ہوئی ہیں، چاہے وہ لباس ہے، چاہے وہ رہائش ہے، چاہے وہ کھانا پینا ہے، چاہے وہ گھر بار ہے، یہ اترانے کی، خوش ہونے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ڈرنے کی چیزیں ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو استعمال کر کے ہم نے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی قربت کو پانا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے ہمیں دی ہے، یہ گھر اس لیے دیا ہے، اس چھوٹے سے گھر سے اللہ کا بڑا جنت کا گھر لے لینا۔ یہ لباس اللہ نے دیکھیں، اللہ ہمیں اس لیے پہناتا ہے، یہ لباس پہنے ہیں نا، اصل میں تقوی کا لباس پہنو، تاکہ تم جب میرے پاس آؤ تو میں تمہیں اعلیٰ اور حسین لباس پہناؤں۔ یہ جو ہم مل کے بیٹھے ہیں نا، یہ گپ شپ کے لیے نہیں بیٹھے، نہ ہم غیبتیں کرنے بیٹھے ہیں، ہم اس لیے بیٹھتے ہیں، آج ہم قرآن کے لیے، آج ہم رحمان کے لیے بیٹھے ہیں، کل اللہ ہمیں جنتان میں بٹھائے۔ آپ سمجھ رہے ہو، ہم نے ہر دنیا کی چیز سے آخرت کو حاصل کرنا ہے۔ آج ہم دنیا کا پانی پی رہے ہیں، اللہ ہمیں کل جنت میں شراب طہور پلائے۔ آج ہمیں دنیا میں دیکھیں اللہ نے آمنے سامنے بٹھایا ہے، آرام سکون سے بٹھایا ہے، اللہ جنتوں میں ہمیں اسی طرح تکیے لگا کے اعلیٰ مسندیں عطا فرمائے۔ ہم نے یہاں سے وہاں کا سودا لینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ جانے والا، صراط المستقیم پر چلنے والا اور ذکر سے آخرت کی فکر لینے والا بنائے، تاکہ ہم عباد الرحمن بن جائیں اور سایہ رحمان کے حقدار بن جائیں۔ اور دیکھیں جنتوں میں جل اللہ کرے ہم مجاہدے کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے جب جنتوں میں جائیں تو وہاں جا کے بھی جنتی اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کا شکر کریں گے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا بنائے۔ یہ جنتی صفت ہے، آپ سوچیں، یہ جو آپ کو ملی ہوئی ہے نا، یہ جنتی علامت، نشانی آپ کو ملی ہوئی ہے۔ اللہ اس نشانی کو قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ذکر اور شکر میں ہمیں زندگی گزارنے والا، صبر پر جم جانے والا، حق پر چلنے والا بنائے، تاکہ ہم اللہ کی جنتوں کے، اللہ کی رضا کے حقدار بن جائیں۔ یہ ملنا ہمارا دائمی، اخروی اور جنتی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔